نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ برادران اکرام، جو موضوع ہے ہمارا وہ تزکیہ نفس ہے، باطنی صفائی ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالی نے قرآن مجید میں الف لام میم کے سپارے سے شروع کر جہاں آتا ہے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، آخری سپارے عما یتساءلون تک قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ تزکیہ نفس کے موضوع کو قرآن مجید میں بہت زیادہ بحث کیا گیا ہے، لیکن چونکہ نفس ایک نظر آنے والی چیز نہیں ہے، یہ باطن میں ہوتا ہے۔ ظاہری جسم جو ہے وہ ایک نظر آنے والی چیز ہے اور اس دنیا سے، عالم دنیا سے بنا ہے، تو اس کے لیے واضح احکام ہیں عبادات کے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، ذکر ہے، تلاوت ہے، پھر اخلاق کے شعبے کے اندر ہدایات ہیں، پھر معاملات کے شعبے میں ہدایات ہیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن تزکیہ نفس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے صرف اس کو نہ کرنے کے نتائج سے آگاہ کیا ہے اور اس کے کرنے، تزکیہ نفس کو کرنے کے جو فائدے ہیں ان سے آگاہ کیا ہے۔ اس کے لیے کوئی واضح قانون قرآن مجید میں نہیں دیا ہے کہ یہ فرض ہے تم پر، یہ فرض ہے تم پر، یہ فرض ہے تم پر۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ سورہ انفال میں فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انما المؤمنون، بلا شبہ وہ لوگ ایمان والے ہیں، صاحب ایمان، الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ جن کے سامنے اللہ کا نام ہی لیا جائے تو ان کے قلب کانپنے لگتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب اس کی آیتیں ان پر پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور ان کی نظر اپنے امور میں دنیا اور آخرت کے اللہ کے غیر پر کبھی نہیں جاتی، وہ غیر پر کبھی نظر نہیں کرتے، وہ اس شرک سے بچے ہوئے ہیں، ہمیشہ وہ ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی ذات پر نظر رکھتے ہیں۔ دوسری جگہ ان لوگوں کو جنہوں نے تزکیہ نفس کیا، باطنی صفائی کی اور اللہ کی بات کو اہم سمجھا کہ یہ بہت بڑی بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، جیسے فرمایا قد افلح المؤمنون، فلاح پا گئے ایمان والے۔ اب کوئی انسان یہ نہیں کہے گا کہ ایمان کوئی کم حیثیت چیز ہے، نہیں، اگر ایمان کا رتی بھر بھی ہے تو وہ انسان جنت میں جائے گا، اور جو لوگ ایمان سے خالی ہیں ان کے لیے جہنم ہے ہمیشہ ہمیشہ۔ تو اس آیت سے قد افلح المؤمنون، ہر شخص سمجھتا ہے کہ ایمان کی اہمیت کتنی زیادہ ہے، لیکن جب اسی وزن پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد افلح من تزکا، فلاح وہ پا گیا جس نے کی تزکیہ کیا، یا قد افلح من زکاہا، فلاح وہ پائے گا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا۔ تو نفس امارہ ان کے دل میں یہ خیال ڈالتا ہے کہ یہ اوروں کے لیے ہے کام، یہ ہمارے لیے نہیں ہے۔ ان کو صوفیہ کہتے ہیں، وہ لوگ یہ کام کرتے ہیں، یہ ہمارے لیے یہ کام نہیں۔ نتیجہ اس کا یہ ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ لوگ جو اپنے نفس کی فکر کرتے ہیں ان کے بارے میں فرمایا کہ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان اپنی نفس کو خوب اچھی طرح جانتا ہے، ولو القی معاذیرہ، چاہے عذر معذرت کرتا رہے، جی اس دنیا میں بھی تو رہنا ہے، یہاں بھی تو عزت حاصل کرنی ہے، یہاں بھی تو ایک مکان بنانا ہے، یہاں بھی تو بیوی بچوں کو پالنا ہے، بیوی بچوں کو پالنے کی ذکر تو بہت زیادہ وہ کرتا ہے، اس کے لیے ہر ذلت و عزت اٹھانے کے لیے تیار رہتا ہے۔ لیکن قرآن مجید کی اس آیت سے بالکل تقریباً اکثریت غافل رہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حکم دیا ہے، امر کا صیغہ ہے، قوا انفسکم واہلیکم نارا، بچا اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے۔ قیامت کے دن میں راونڈ کے اندر بیٹھا ہوا تھا، مولانا جمشید تقریر کر رہے تھے، وہاں پر ایک صاحب بزرگ ہیں
سندھ کے رہنے والے ہیں، انہوں نے اپنی زندگی دی ہوئی ہے رائے کے اندر. وہ تقریر کر رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ ایک آدمی نیکیوں کے انبار سے لدا ہوا خوشباش جنت میں جا رہا ہوگا، اور قریب پہنچ چکا ہوگا کہ ایک عورت کھڑی ہوگی اور کہے گی اے میرے رب یہ میرا شوہر تھا، اس نے مجھ سے اپنے کام لیے، سارے حاجات پوری کی، مجھے اس نے قرآن مجید نہیں پڑھایا، عبادات کے لیے کبھی تاکید نہیں کی، تہجد کے لیے کبھی اٹھنے کی بات نہیں کی، آج میں اپنا حق طلب کرتی ہوں. مولانا جمشید کے الفاظ یہ ہیں کہ اس کو جنت کے قریب سے فرشتے جا کے بلا کے پکڑ کے لے آئیں گے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ میرا حق، یہ حق کہتی ہے. اس کے بعد اسی طرح ایک اور شخص کو دیکھے گی جو نیکیوں سے لدا پھدا جنت کے قریب پہنچ رہا ہے، کہے گی یہ میرا باپ ہے، یہ بھی وہی طریقہ رویہ تھا جو میرے شوہر کا تھا، گھر کے کام کاج میرے ذمے تھے، یہاں تک کہ میں بوڑھی ہو گئی، اس عمر کو پہنچ گئی شادی کے بعد، اس نے مجھے قرآن مجید نہیں سکھایا کبھی پڑھنا کہ صحیح قرآن مجید کیسے پڑھتے ہیں، تجوید نہیں سکھائی اس کی، اللہ کے ذکر اللہ کی خشیت کی باتیں کبھی نہیں کی، جنت و دوزخ کی باتیں کبھی نہیں کی، یہ دنیا ہی کی باتیں کرتا رہتا تھا گھر میں. اے اللہ میں اپنا حق طلب کرتی ہوں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا سچ کہتی ہے، اس کو بھی جنت کے قریب سے بلایا گیا. اس کے بعد مولانا جمشید نے دو اور آدمیوں کی نشاندہی کی، ایک اس کا بڑا بھائی اور ایک اس کا بڑا بیٹا. یہ سب جنتی ہوں گے، جنت کے قریب پہنچ چکے ہوں گے، ان کو وہاں سے بلایا جائے گا، اور یہ ایک عورت ان چار مردوں کو لے کر جو جنتی تھے، پانچویں خود جہنم میں بھیجی جائے گی. ایک روایت یہ. دوسری روایت یہ ہے کہ نہیں، یہ چار مختلف عورتیں ہوں گی جو ان چار اور قسم کے لوگوں کو لے کے جہنم میں جائیں گی خود. تو تزکیہ نفس جو ہے اس کے بارے میں کسی کو کچھ سمجھایا نہیں جا سکتا. اس کے لیے احکام واضح کہیں قرآن مجید میں موجود نہیں ہے. یہ موجود ہے کہ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی وقد خاب من دساہا. یہ موجود ہے کہ یہ جس نے نفس کا تزکیہ نہ کیا یہ جہنم کی ہلاکتوں میں پڑے گا. جس نے نفس کا تزکیہ کیا اس کے لیے ضروری کیا چیز ہے اللہ تعالیٰ نے فرمائی. قرآن مجید کے اندر پہلے اللہ تعالیٰ نے طریقہ یہ ہے کسی بات کو سمجھانے کے لیے پہلے اس کا مقدمہ بیان کر دیتے ہیں، پھر اس کے بعد اس اصل بات کو بیان کرتے ہیں. سورہ سبح اسم ربک الاعلی میں جو جمعے کے دن پڑھی جاتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا. یہ مقدمہ ہے کہ اس کے اندر وہ جہنمی شقی ڈالا جائے گا، الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى جو اس بڑی آگ کے اندر ڈالا جائے گا. ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا نہ اس میں وہ مرے گا نہ زندہ رہے گا. پھر اس کے بعد اصل بات فرمائی قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. فلاح وہ پائے گا جس نے تزکیہ کیا اور اپنے رب کا ذکر کیا اور نمازیں پڑھی. اب ان دونوں چیزوں میں ربط ہے. بعض لوگوں نے قرآن مجید کے بارے میں ربط کی کتابیں لکھی کہ ہر سورت کے اختتام اور دوسری سورت کے شروع میں ربط کیا ہے. اب جہنمی کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ فوراً جنتی کا ذکر کرتا ہے، لیکن کن الفاظ میں قد افلح من تزکا. فلاح وہ پائے گا جس نے تزکیہ نفس. اب یہ نقشبندیہ سلسلے کا قلبی ذکر جو ہے یہ دنیا کی چیز نہیں ہے، یہ عالم ارواح جنت کی چیز ہے. کیونکہ قلب میں جو چیز ذکر کرتی ہے یہ روح ایک قسم کی، اور روح اس دنیا سے نہیں، عالم ارواح سے. اب جن لوگوں نے نقشبندیہ سلسلے میں کسی صاحب نسبت سے بیعت کی اور محنت کی اور قلبی ذکر کو حاصل کیا، دیکھیے اللہ تعالیٰ نے انسان میں کتنے کمالات رکھے کہ ان 5 لطائف اور نفس کے علاوہ سارا وجود ذکر کرتا ہے. ایک ایک رواں اللہ اللہ کہتا ہے.
قرآن مجید کی یہ آیت اس پر دلیل ہے. ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، پھر نرم ہو جاتے ہیں ان کے جسم کے چمڑے اور ان کے قلب اللہ کے ذکر کے. اب آپ اس آدمی کی نماز کا تصور کیجئے جس کو یہ کمال حاصل ہے کہ سلطان الاذکار جس کو کہتے ہیں، کہ سر کے پیر سے لے کے پیر کے انگوٹھے تک رواں رواں اللہ اللہ کہتا ہے. یہ آدمی جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو فیض بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. اور وہ دوسرا آدمی جس کا باطن مردہ ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یہ قرآن مجید میں جو یہ آیتیں ہیں یہ چاہے کسی کے لیے کہی گئی ہوں، کفار کے لیے، منافقین کے لیے، پڑھتے تو اس کو ہم ہے، نصیحت اس میں ہمارے لیے. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو اللہ کی بات کو جو قرآن مجید میں ہے اور جو اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری خیر خواہی میں فرمائی اہمیت نہیں دیتے. قرآن مجید میں ابتدا ہی میں ہے سمم، یہ بہرے ہیں، بکمن، یہ گونگے، امیون، یہ اندھے ہیں، فہم لا یرجعون، یہ لوٹ نہیں سکتے ہدایت. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ اسی قسم کی آیت ہے قرآن مجید میں. ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا آپ نے نہیں دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہش کو ہی اپنا معبود بنا لیا ہے. وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو گمراہ کر دیا ہے باوجود صحیح علم. جانتا ہے کہ جہنم کی آگ کی جون دنیا کی آگ سے 3000 گنا زیادہ ہے، اور جنت کی نعمتیں اس کا بیان اللہ تعالیٰ جب خود فرمائے تو پھر وہ جنت کیا چیز ہوگی، کہ وہ کیا مقام ہوں گے جس کے محلات کی اور جس کی باغات کی اللہ تعالیٰ تعریف فرما رہا ہے، وہ کیسی جگہ ہوگی. تو اس کو حاصل کرنے کا کوئی جذبہ نہ پیدا ہو، بس اس دنیا ہی کو جنت بنا لیں اور یہیں کی اذیتوں مصیبتوں کو جہنم سمجھتے ہوئے ان سے بچنے کی کوشش کریں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ، پہلی بار کان، وَجَعَلَ عَلَىٰ قَلْبِهِ غِشَاوَةً، اور اس کان پر اللہ نے مہر کر دی اور قلب کے اوپر پردہ ڈال دیا ہے. وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ. جب اللہ تعالیٰ نے یہ کر دیا تو پھر کون ایسا ہدایت اس کو دے سکتا ہے؟ کیا تم اس بات کو سمجھتے نہیں؟ تو یہ لوگ جو آرام سے جب رات آتی ہے تو سمجھتے ہیں کہ سونے کا وقت آ گیا، جبکہ رات کا پیدا کرنے والا فرماتا ہے وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، وہ لوگ جو ساری رات سجدے اور قیام میں گزر. اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتا ہے اللہ تعالیٰ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نِصْفَهُ أَوِ انقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا، آپ رات میں کھڑے ہوں ساری رات، تھوڑی رات آرام کریں بس، یا نصف رات کھڑے ہوں اس میں سے کچھ کم کر دیں. مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ کی آیت تھی کہ ہمیشہ رات کے 12 بجے اٹھتے تھے اور صبح تک تلاوت میں مشغول رہتے تھے. اور اتنا زیادہ ان کا حال یہ تھا مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ کا کہ وہ فرماتے ہیں اپنے مکتوبات شریف میں کہ ہر آیت میں اللہ ایک نئے جمال کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے. اور فجر کے وقت ان کو کوئی آواز دیتا تھا کہ اجی نفل اپنی چھوڑیے، سلام پھیر دیجیے، وقت ہو رہا ہے نماز کا، آپ کو جانا ہے نماز پڑھنا. امامت کرتے تھے اپنی مسجد. ایک شخص تھا متنبی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، لیکن بعد میں وہ تائب ہو گیا، مسلمان ہو گیا. تو اس لیے اس کا یہ شعر پڑھ دینا ٹھیک ہے. اس نے ایک شعر کہا ہے اذا غامرت فی امر مروم، جب تو ارادہ کرے کسی عظیم و بلند کام کے کرنے کا، یعنی اللہ کے تعلق کو حاصل کرنے کا. وہ جو آتا ہے نا اللہ تعالی شوق الابرار الی لقائی، آگاہ ہو کہ ابرار کا شوق بہت بڑھ گیا ہے
میری ملاقات کے. اور ابرار کون ہے؟ ان الابرار لفی نعیم، ابرار جو ہیں وہ نعمتوں میں ہوں گے جنت کی. تو وہ کہتا ہے اذا غامرت فی امر معروم، جب تو ارادہ کرے کسی بڑے کام کے کرنے کا، فلا تقنا بما دون النجوم، تو ستاروں سے کم پر تیری پرواز، ستاروں کی بلندی سے کم تیری پرواز نہ ہو. ستاروں کے جتنا بلند ہے وہاں تک تیری پرواز. فتعم الموت فی امر عظیم، کیونکہ موت کا ذائقہ ایک بڑے اور اچھے کام کو کرنے میں. کتعم الموت فی امر حقیر، ایسا ہی ہے جیسا کسی حقیر کام کے کر کے مر جانے کے. اقبال کہتا ہے اسی قسم کی بات کو، شاعر اقبال، علامہ اقبال جن کو کہتے ہیں، پرواز ہے دونوں کی اسی ایک جہاں میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں. اب کرگس کہتے ہیں گدھ کو. گدھ آپ نے سنا ہوگا، بہت اونچا اڑتا ہے، بہت ہی اونچا اڑتا ہے، لیکن نظر اس کی ہمیشہ مردار پر رہتی، اترتا ہے وہ مردار پر. جہاں کوئی مردار چیز دیکھے گا تو وہاں آئے گا اس کو کھانے کے لیے. اور شاہین جو ہے وہ پہاڑوں کی بلندیوں پر رہتا ہے. تو وہ یہی کہتا ہے کہ پرواز ہے دونوں کی اسے ایک جہاں میں، ایک کے لیے رات سونے کے لیے ہے اور دوسرے کے لیے رات جاگنے کے لیے. ایک لیے دن کے اوقات ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے ہیں، جو آتا ہے یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، یہ صفات تزکیہ نفس سے حاصل ہوتی ہیں. دوسرا جو ہے دن بھر غفلت میں رہتا ہے اور اس کو پرواہ نہیں کہ کتنے بڑے خسارے میں وہ جا رہا ہے. جو لمحہ اللہ کے ذکر سے کے ساتھ قیامت میں آئے گا وہ ایک ایسی نعمت ہوگی کہ بیان نہیں کیا جا سکتا، اور جو اللہ سے غافل ہونے کے ساتھ آئے گا وہ ایک سیاہ دبا ہوگا، اس پر روئے گا انسان. تو جو وہ کہتا ہے پرواز ہے دونوں کی اسی ایک جہاں میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور. ہماری کتاب ہے، اس میں ہمارے دادا پیر صاحب کا نے ایک شعر لکھا ہے اللہ تعالیٰ سے نا امید نہ ہونے کے بارے میں، کہ اللہ تعالیٰ سے یعنی اپنی زندگی کو جس موڑ پر بھی ہے انسان موڑے جنت کی طرف، کثیر العبادت ہونے کی طرف. یاد رکھیے اس بات کو کہ ایک آدمی کتنا ہی بڑا عالم ہو، خوب درس قرآن درس تفسیر دیتا ہو، کتنا ہی بڑا مبلغ اور داعی ہو، دور دور سفر کرتا ہو، لوگوں کو دعوت دیتا ہو اسلام کی، لیکن اگر اس کے وجود کے اندر ایک چیز نہیں ہے، اور کیا؟ کثرت عبادت، کثیر العبادت ہونا. جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے پیدا ہی کیا ہے جن و انسان کو عبادت. اگر اس میں کثیر الذکر، کثیر العبادت، کثیر التلاوت وہ نہیں ہے تو چاہے وہ کتنے ہی درس دے لے کسی بڑے مدرسے میں بیٹھ کے، یا تبلیغ میں نکل کے چاہے کہیں جو دور سے دور چلا جائے سفر کر لے اور دعوت دے، اس کے وجود میں ایک خلا نظر آتا ہے، جمال کی کمی نظر آتی ہے. یہ رب جیسی محسن اور جمیل ہستی کے سامنے بہت کم کھڑا ہوتا ہے، یہ اس کا بہت کم ذکر کرتا ہے، یہ قرآن مجید کی بہت کم تلاوت کرتا ہے، اس کو قرآن مجید صحیح پڑھنا آتا بھی نہیں، اس نے سیکھا بھی نہیں. بہرحال میں کہہ رہا تھا انسان جہاں بھی ہو اس کو اپنے کو موڑنا چاہیے. تو وہ شعر یہ ہے، میں بات کو ختم کروں. 100 بار اگر توبہ شکستی باز آ، کہ 100 بار بھی اگر تو نے توبہ کر کے گناہ کر کے توبہ کیا ہے تو پھر بھی لوٹ آ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 100 بار اگر توبہ شکستی باز آ، 100 بار بھی تو نے اگر گناہ کر کے توبہ توڑی، یعنی پھر وہی گناہ کیا، پھر وہی گناہ کیا، پھر وہی گناہ کیا. یہ درگاہ ماں درگاہ نومیدی نیست، میری جو یہ درگاہ ہے یہ نا امید ہونے والی درگاہ نہیں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدہ، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک. اچھا جناب، بات ختم.